اس کے اوپر کوئی کراس ہو یا جس طرح کوئی خاص کوئی ہندوؤں کی چیز ہے وہ نہیں پہنی چاہیے. اتنی فٹنگ نہیں ہونی چاہیے کہ سارا جسم جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے, چاہے وہ مردوں کے لیے ہو یا وہ عورتوں کے لیے ہو. جس طرح اور ویسے تو جو ہے مناسب یہ کہ پورا ہی ان کا کورڈ ہو, لیکن منیمم جو مردوں کے لیے وہ ناف سے لے کے ان کے گھٹنوں تک ہے, عورتوں کے لیے جو وہ سر سے پاؤں تک ہی ہے. کیا ٹراؤزر جینز یہ ان اسلامک ہیں یا یہ صرف ان کا کلچر ہے, ان اسلامک چیز؟ نہیں, ان اسلامک ہیں. کچھ لوگ جم وغیرہ جاتے ہیں وہ بالکل سکن ٹائٹ پہن رہے ہوتے ہیں, تو ان کو میں منع کرتا ہوں کہ یہ نہ پہنے. یہ بہت زیادہ جس کو ہم سپینڈیکس مٹیریل کہتے ہیں اس طرح کا مٹیریل پہنتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. ایک طرف بچے مر رہے ہیں بھوک سے, یا آپ کے اپنے ملک میں اتنی غربت ہے اور آپ کا جوتا ہی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ہے. بالکل. ہیلو دوستو, سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. دھنیہ واد. جو رولز ہیں وہ بنیادی طور پر کیا ہے, کیونکہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ بنیادی طور پر 4 یا 5 رولز ہیں کپڑے پہننے کے. آپ کوئی بھی کپڑا پہن رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ بہت زیادہ آپ کے جسم پر چپکا ہوا نہیں ہونا چاہیے, اتنی زیادہ فٹنگ ہو کہ آپ کے جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہیں. پھر کراس ڈریسنگ جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے کپڑے پہنے یا عورت جو ہے وہ مردوں کے کپڑے پہن رہی ہیں. پھر یہ کہ جو ریلیجس سمبلز ہیں وہ استعمال نہ ہو. اس طرح کے جو رولز ہیں یہ مردوں اور عورتوں کے لیے اگر آپ ڈیفائن کر دیں تو تھوڑا سا ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ کیا ہمیں کپڑے پہنتے ہوئے مد نظر رکھنا ہے. ماشاءاللہ. ویسے تو آدھی باتیں تو خود بتا دی ہیں, تقریباً ساری بتا دی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو جو مردوں کے لیے میں بھی تقریباً یوں کہہ لیں کہ کچھ ناف سے لے کے گھٹنوں تک مردوں کے لیے ہوتا ہے. جیسا آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پھر سیکھ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں الحمدللہ. تو یہ کہ مردوں کے لیے وہی ہوتا ہے کہ ناف سے لے کے کم از کم گھٹنوں تک جو ہے ان کے کپڑے جو ہے نا ہونے چاہیے. جس طرح اور ویسے تو جو ہے مناسب یہ کہ پورا ہی ان کا کورڈ ہو, لیکن منیمم جو مردوں کے لیے وہ ناف سے لے کے ان کے گھٹنوں تک ہے, عورتوں کے لیے جو وہ سر سے پاؤں تک ہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو رولنگ آتی ہے وہ مردوں عورتوں کے لیے سملر ہے, یعنی کہ کپڑے جو ان کے ہیں جو ان کی سطر کو ڈھانپتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی سی تھرو مٹیریل کی نہیں ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ایسی مرد جو ہے وہ عورتوں والے لباس نہ پہنے, عورتیں جو ہے وہ مردوں والے لباس نہ پہنے. تو یہ جو کراس ڈریسنگ کی ابھی اویس نے بھی بات کی تھی وہ نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں اتنی فٹنگ نہیں ہونی چاہیے کہ سارا جسم جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے, چاہے وہ مردوں کے لیے ہو یا وہ عورتوں کے لیے ہو. اسی اعتبار سے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے اتنا کپڑے اتنے فلیشی نہ ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں اتنے گاڈی نہ ہوں. جہاں تک فیشن کی بات ہے, ہاں کوئی ایسا فیشن نہ کریں جو کہ ڈائریکٹلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ نان مسلم سمبلز اس کے اندر موجود ہوں, جیسے اگر ہمارا اس کے اوپر کوئی کراس ہو یا جس طرح کوئی خاص کوئی ہندوؤں کی چیز ہے وہ نہیں پہنی چاہیے. جو مسلمانوں کے اپنے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ آپ پہن سکتے ہیں, ایز لانگ ایز آپ پوری طرح سے کورڈ ہیں, آپ اپنی جو ہے نا مطلب سطر کو ڈھانپ رہے ہیں اور کچھ بیسک چیزوں کا اگر آپ خیال رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی فیشن کی اس میں گنجائش نکل سکتی ہے. اور اسی طرح سے اس میں کوئی ریلیجس سمبلزم نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ یعنی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مردوں کے لیے جو ہے نا وہ ٹراؤزر پہننا اور شرٹ پہننا یا سوٹ پہننا, ٹائی لگانا. اچھا یہ ضرور بتا دیں کہ کیا ٹراؤزر جینز یہ ان اسلامک ہیں یا یہ صرف ان کا کلچر ہے, ان اسلامک چیز؟ نہیں, ان اسلامک ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ ٹراؤزر ادروائز پھر سوال یہ آئے گا کہ پھر اسلامک ڈریس کون سا ہے؟ کیا اس وقت بتایا گیا تھا کہ جینز آگے آئے گی تو وہ نہیں پہننی؟ نہیں, دیکھیں ہمیں نا گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. اگر آپ کا مثال کے طور پہ آج کل کچھ ایسے لباس آ رہے ہیں جو کہ مردوں کے لیے بھی بہت سکن ٹائٹ پجاماز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگ جم وغیرہ جاتے ہیں وہ بالکل سکن ٹائٹ پہن رہے ہوتے ہیں, تو ان کو میں منع کرتا ہوں کہ یہ نہ پہنے. یہ بہت زیادہ جس کو ہم سپینڈیکس مٹیریل کہتے ہیں اس طرح کا مٹیریل پہنتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے, بیکاز اس میں وہ آپ کا پورا جسم واضح ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے لباس نہیں ہونے چاہیے. ہاں اگر آپ کا جسم کورڈ ہے اور کپڑا تھوڑا سا لوس ہے انشاءاللہ بالکل وہ ٹھیک ہے. تو اس میں جس طرح ہمارے یہاں بھی دیکھیں نا, اب ہمارا سندھی لباس کچھ اور ہے, بلوچی کچھ اور ہے, KPK میں کچھ اور ہے, اسی طرح سے مختلف دنیا کی جگہوں پہ اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے, اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, تو وہ آپ اپنا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی فار ایگزامپل بلوچیوں کا لباس جو ہے اس میں یہ مسئلہ ہے, نہیں یہ ٹھیک ہے, اوور آل کور کر رہا ہے آپ کو. آپ کی چادر ہے, چادر کے اوپر ایک ڈفرنٹ قسم کا پرنٹ بنا ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ اگر آپ اسکاٹ لینڈ چلے جائیں وہاں پہ مرد جو ہیں وہ اسکرٹس پہنتے ہیں, بالکل وہ ان کا کلٹ ہوتا ہے, وہ بھی مطلب گھٹنوں تک آتا ہے, ان اسلامک ہے. تو مثال کے طور پہ اچھا لباس پہننا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, خاص طور پہ اگر ایک انسان افورڈ کرتا ہے. لیکن اس کی کچھ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں, کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں, مردوں کے لیے بھی کچھ گائیڈ لائنز ہیں, خواتین کے لیے بھی کچھ گائیڈ لائنز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو لائن جس کو بیلنس کرنا ہے وہ ہے کہ اسراف جس میں بہت زیادہ سپینڈنگ ہوتی ہے, جیسے ہمیں پتا ہے کہ لوگ آج کل فیشن کے نام پہ جس کو برانڈ کے مطلب not that I cannot afford, I can afford, لیکن سر برانڈز مطلب ایک طرف آپ کا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ایک طرف بچے مر رہے ہیں بھوک سے یا آپ کے اپنے ملک میں اتنی غربت ہے اور آپ کا جوتا ہی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ہے. دیکھیں اس کو یعنی کہا گیا ہمارے دین کے اندر نا لباس الشہرہ کہا گیا کہ شہرت کا لباس جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے, جہاں پہ ایک انسان جو ہے وہ صرف اس لیے کپڑا پہنتا ہے چونکہ وہ کسی برانڈ کا. حالانکہ
कोई भी कपड़ा अच्छा, मटेरियल उसका अच्छा हो, फैब्रिक अच्छा हो, वो उसको सूट कर सकता था। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने जो लिबास पहनना है वो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा, इतने लाखों में भी दे दूंगा। जिस तरह आपको पता है हमारे यहाँ अक्सर औकात शादी ब्याह के मौके के ऊपर बहुत ज्यादा इसराफ होता है, एक एक जोड़े के ऊपर लाखों रुपया खर्च होता है, और फिर फैशन के नाम पे कि जी आजकल तो ये फैशन चल रहा है, और फिर वो जो जोड़ा होता है वो हो सकता है शायद जिंदगी में कभी दोबारा इस्तेमाल ना होने वाला, बस वो पहली और आखिरी दफा पहना आपने। लेकिन उसमें ये तो कर सकते हैं कि हम ले लें, पहन लें और फिर बेच दें। हाँ, ये भी है। और मैंने जिस तरह बाहर देखा है कि लोग वहां पे रेंट भी कर लेते हैं, तो वहां पे ये भी सर बोरिस जॉनसन की अहलिया जो हुई है तीसरी अभी, उन्होंने रेंट का जोड़ा पहना हुआ था। देखिए, तो ये कुछ अवैस ने खबर सुनाई थी हमें। अच्छा, तो अवैस मेमन है ना, अवैस मेमन है, अवैस को पता होता है कहाँ बचत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह उनकी हिकमत है कि उन्होंने ये चीज भी पकड़ ली है। असल में यही बात है कि जहाँ पे वहां से जो अच्छी पॉजिटिव बातें हैं वो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ना ज्यादा समझते हैं कि भाई हमने अगर कोई चीज पहननी है तो वो बस एक्सक्लूसिव हो, मेरे स्टाइल के मुताबिक हो, जितना भी खर्चा हो जाए, और हम असल में ना लोगों पे एक इंप्रेशन डालना चाह रहे होते हैं। तो उमर इब्न खत्ताब की मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ कि जब वो जेरूसलम फतह करने जा रहे थे ना, तो आपके कपड़े ऐसे थे कि उनके ऊपर पैबंद लगे हुए थे, और उनको एक सहाबी ने रोक के कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप तो वहां पे एज ए रूलर जा रहे हैं, तो ये लिबास आप बदल लें। तो उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि हमें इज्जत जो मिली है हमारे लिबास से नहीं मिली, हमारे ईमान से मिली है। तो इसलिए अच्छा कपड़ा हो, साफ सुथरा हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे अच्छी बात है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, और हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।